پاس آتا ہے. نے کہا بہت شکریہ. خوشبو صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے ابتدا میں فرمایا کہ آج کیوں ریٹنگ برباد کر رہے ہو, تو میں نے ان سے یہ عرض کی تھی کہ کیا پتہ یہ آخری شو زندگی کا, تو کم از کم کچھ ایسا تو ہو کہ کچھ رہ جائے کہنے کو. کہنا ہمارا فرض ہے. بات انٹلیکچوئلس کی کرنے لگے تھے ہم, اور میں وہ کچھ لوگ شاید مجھے ان کو بیا کہتے ہیں, وہ سنتے ہیں بیچ میں. جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جگ کی بیاں ہیں اور وہ ہماری بھی بیاں ہیں, تو ہم آپ کو, مجھے خوشبخت صاحب آپ کو نہیں کہا جاتا, معذرت کے ساتھ. صحیح ٹھیک ہے. مجھے اچھا لگتا ہے آپ بیا کہیں. انٹلیکچوئلس ہمارے پاس ایک جو جنریشن تھی, اللہ انہیں زندگی دے, قریش پور صاحب بیٹھے ہیں, مستنصر حسین تارڑ صاحب بیٹھے ہیں, عطا اللہ قاسمی صاحب بیٹھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑا ایک ہماری بڑے بڑے نام, بڑے 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 کام, دماغ, بڑے بڑے کام کیے ہیں, جن کاموں کا آج کوئی ذکر کہیں نہیں پایا جاتا. آج کسی 25 27 28 سال کے بچے کو کون مستنصر حسین تارڑ, تو ایسے دیکھتا ہے کس کا نام لے دیا. عطا اللہ قاسمی لو تو کون ہے, پروین کتابوں میں بند ہے. کتابوں میں بند ہیں. پروین شاکر کہیں گم ہوئی, عبید اللہ بیگ صاحب ہم میں نہ رہے. اگلی فرنٹ لائن آف انٹلیکچوئلز مجھے کم از کم نہیں دکھ رہی. کیا میں آنکھیں بند کیے ہوئے ہوں یا یہ حقیقت ہے؟ آپ نے بھی بیگ صاحب کا ذکر کیا اور ان سے ان کے معاصرین جو ہم اثر تھے ان کا ذکر کیا. میں ایک ذرا سی قطع کلامی کروں گا. وہ بیگ صاحب کے نام سے مجھے ایک بات یاد آ گئی, اور کیونکہ آپ نے ترانے کا ذکر کیا تو ایک بڑا یادگار میرا ان کا شو ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ بحث کیا کرتے تھے کہ ترانہ فارسی میں. ہاں پھر انہوں نے تو میں عبید اللہ بیگ صاحب کو یہاں لے کے آیا, وہ بیٹھے ہیں, میں نے کہا جی ایک ایک لائن کر کے مجھے یہ بتا دیجیے اس میں کون سا لفظ فارسی کا ہے. تو وہ 1.5 گھنٹہ انہوں نے سر پیٹا, کہتے ہیں یار اردو کا خدا کا واسطہ یہ فارسی کا نہیں. فرمائیے. بیگ صاحب کا میں آپ کو ضرور ذکر کروں گی, کیونکہ ان کی ابھی حال ہی میں وفات ہوئی, اور ہم نے ایک بہت اچھا پروگرام ان کے لیے ترتیب دیا تھا. جب سنا کہ وہ بہت بیمار ہیں تو انہوں نے کتاب لکھی تھی راجپوت, وہ تحقیقی کام کیا کرتے تھے. تو خیر جب وہ کتاب ہم نے رونمائی کی اور سب کچھ ہوا, تو اس کے بعد ایک آدھ منسٹر بھی ان کے پاس گئے, تو انہوں نے کہا جا کر کہ بیگ صاحب بتائیے کوئی کام بتائیے آپ اپنا. کہنے لگے جی کام تو کچھ نہیں ہے مجھے, بالکل آخری لمحات تھے زندگی کے. کہنے لگے میری جو سڑک ہے اس کے اینڈ پہ ایک کچرا کنڈی ہے, وہاں لوگ کچرا پھینک کے چلے جاتے ہیں, انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے, وہ کچرا کنڈی وہاں سے ہٹا دیں. ایک انٹلیکچوئل جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کی بات کر, اپنی ذاتی اس میں کوئی بات آخری خواہشوں میں سے خواہش ہے اس کی. یہ نہیں کہا کہ میرا علاج آپ فلاں جگہ کرا دیں, مجھے لنڈن بھیج دیں, میرے بچوں کے لیے فلاں کر دیں, اس سڑک پہ میرا نام لکھوا دیں, ایسی کوئی بات انہوں نے کی. یہ ہوتے ہیں دانشور اور یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ. اب جو آپ نے بات کی, ایک تو ہم بڑے, میں تو اپنے آپ کو بڑا بلیس سمجھتی ہوں اس لحاظ سے کہ ان لوگوں کے درمیان ہماری زندگی گزری. ہم گرومڈ ہوئے ہیں, انہیں دیکھ دیکھ کے, ان سب کو سن کے, ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے فیض حاصل کیا. اب ہمارے اس نسل کے پاس ہم اور آپ جیسے لوگ رہ گئے ہیں, باقی یعنی ہم جیسے جس قسم کی بھی گفتگو ہو رہی ہے, عجیب طوفان بدتمیزی جاری ہے چاروں طرف, لیکن ان کو ایسے لوگ بھی میسر نہیں آ رہے جن کے پاس بیٹھ کر وہ کچھ سیکھ سکیں. اور ایک دانشور کے بننے میں ایک صدی لگتی ہے فیصل, اس طرح جیسے کہ جب وہ 50 سال کی عمر تک پہنچتا ہے, جب کہیں جا کے ایک انٹلیکچوئل کے درجے پر آتا ہے, اور جب اس کی وفات ہو جاتی ہے نا تو پھر اور 50 سال لگتے ہیں اسی جیسا کوئی اور اگر آ سکے, تو 100 سال میں کوئی ایک دانشور بنتا ہے. ہم نے ان دانشوروں کی قدر نہیں کی, اور اس وقت بھی ہمارے پاس ایک سے ایک نایاب شخصیت موجود ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں, بڑی جگہوں کے اوپر جہاں گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو کہیں کسی انٹلیکچوئل کا گزر نظر نہیں آئے گا. ان کو کونوں میں بٹھا دیا گیا, اور اسی لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو نام نہیں پتہ ہوگا کیونکہ ان کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم. تو یہ ہماری نالائقی ہے نا, یہ ہمارے ماحول کی نالائقی. آپ اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل, تو مجھے یوں نظر نہیں آتا تحقیق سے, ریسرچ سے ہم دور ہو گئے. ہم بڑی اتھلی باتیں کرتے ہیں نا, ابھی بات کرو, ابھی ختم کرو, بھائی ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ابھی آپ کو وقفہ لینا ہے, ابھی آپ کو 45 منٹ پورے کرنا ہے. لیکن وہ جو ایک ریسرچ ہوتی ہے کہ ایک بات کو لے کر بیٹھنا, اس کے تانے بانے بننا, اس میں سے نکتے نکالنا, اس کا فلسفہ سوچنا, یہ سوچ, یہ فکر ختم ہو گئی. کسی بھی موضوع کی روح میں گھسنا, اب کسی معاملے کی بس ہم دیکھ کے گزر جاتے ہیں. ہمارا سرسری انداز ہو گیا ہے. ہم تمام لوگ, میں اپنے آپ کو نہیں ان سے مبرہ سمجھتی, ہمارے اندر بڑی اتھلی اور سطحی باتیں آ گئیں. ہم نے اس گہرائی کو اپنی زندگی سے دور کر لیا جو ہمارے بڑوں کی تھی, جو کوئی چیز دیکھ کر ٹھہر جاتے تھے. ہم گزر جاتے ہیں ایک نگاہ ڈال کر اور بھول جاتے ہیں دوسرے دن کچھ ہوا. کتنے واقعات آپ کو میں اگر ابھی پوچھوں تو مجھے یا آپ کو پچھلے ہفتے کے یاد ہوں گے.
بڑے بڑے سنگین واقعات اب اتنی تیزی سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک سنگین واقعہ ہوتا ہے پچھلا دب جاتا ہے، پھر ایک بڑا سنگین واقعہ ہوتا ہے پھر پچھلا واقعہ دب جاتا ہے، اور ہماری تہ در ہمارے ایک ریت کی تہ ہے جو جمتی چل جا رہی ہے۔ ریسرچ، تحقیق، دانش، بینش، قلم، لٹریچر سب ایک طرف ہو گیا۔ ایک اب دوست نے تو آج یہ دوڑ کہا، لگی ہے جلدی سے A+ لاؤ، A+ لا کے دوسری کسی یونیورسٹی میں داخلہ لو، وہاں A+ لاؤ، پھر یا تو باہر پڑھنے جاؤ یا یہاں کسی ملٹی نیشنل فرم میں یا کام نکل کرنے جاؤ۔ ٹارگیٹ از دس، ناٹ کہ کتاب پڑھنا ہے، ناٹ کہ مطالعہ کرنا ہے۔ اب ہوگا کیا آپ یہ پوچھیں نا۔ میں یہاں پہ میں آتا ہوں، ہو گیا پہ میں آتا ہوں۔ ایک دوست نے آج یہ لکھا کہ بھئی پاکستان میں یہ ہو گیا کہ 2 قتلوں کے بیچ کا جو وقفہ ہے اس کو ہم امن کا وقفہ کہتے ہیں، یعنی 4 بجے قتل ہوتا ہے پھر 4:30 ہوتا ہے، بیچ میں امن تھا آدھے گھنٹے کا، ٹھیک ہے۔ کراچی پہ میں آؤں گا بھی نہیں کہ جس روانی سے ہر 1 گھنٹے بعد خبر آتی ہے کہ آج یہاں اور تقریباً ہر شہر میں اب ہر شہر میں تواتر سے ہوتا کوئٹہ چلا سے جا عجیب رہا ہے، عجیب خبریں آتی ہیں، ہر ہر جگہ سے طرف خبریں آتی ہیں، لیکن وہاں میں آج نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ انٹلیکچوئلس کے ساتھ فیض اب لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ کسی کو خواہش بھی نہیں ہے اس فیض کی، ہے نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، تو لوگ بھی نہیں رکھتے اور کوئی ان میں وہ خواہش نہیں خواہش پیدا بھی نہیں کی جاتی۔ پھر آپ نے کہا کہ ہوگا کیا، سرسری باتوں کا آپ نے ذکر کیا۔ بات یہ ہے، پھر وہی ذہانت پہ میں آؤں گا، میں نہیں سمجھتا، اور میں بڑے معذرت کے ساتھ لوگوں کے سے، کہ اس وقت جس یوتھ کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں، اگین میں بڑی معذرت، میں آج بہت ہی ڈائریکٹ بات کرنے والا ہوں، کھل کے بات کریں کھل کے بات، یہ جو یوتھ ہے نا یہ ڈبو دے گی۔ اس یوتھ میں کوئی جستجو نہیں ہے، میں نے کہا اپنی نا، تحقیق، جستجو ہے ہی نہیں، نام کو کوئی نہیں ہے۔ عقل استعمال کرنے پہ قفل ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں مسیحا ہوں تو کہا ہاں بھائی تو مسیحا ہے، ارے بھائی سوچ تو لے اس کی مسیحائی کے بارے میں، یہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر فیصل قریشی آج یہ کہہ دے کہ میں فلاں ہوں، ہاں ٹھیک ہے، ارے بھائی پوچھ تو لے، میں جھوٹا ہوں سچا ہوں، میرے کردار کے بارے میں 2 کوڑی کی تحقیق تو کر لو۔ اور ساتھ میں جو جستجو نہیں ہے، اس چکر میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں بہتر نہیں کر رہے، ہم بس سہل پسندی یہاں ہیں، بیٹھے ہیں کہ بس خود بخود سے کچھ ہو جائے، کیونکہ میں بڑا مومن ہوں، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں، اب میں تو جنتی ہو گیا ہوں، اب سب کچھ میرے ساتھ ہو جائے گا۔ تو جو آپ نے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں ہوگا کیا، میں تو نا امید ہوں۔ مزے کی بات یہ کہ جب آپ ایسی بات کرتے ہیں یا ہم ایسی بات کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں بڑی نیگیٹیوٹی کی بات کریں۔ کیا خوب کہا آپ نے۔ میں کہتی ہوں بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، ڈو پازیٹیو، رائٹ، ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ کو نیگیٹیو نظر نہیں آئے گا تو آپ پازیٹیو کی طرف جائیں گے کیسے؟ حقیقت سے تو منہ نہیں یہ موڑ جو آپ سکتے نے نا بھائی۔ یوتھ کی بات کی ہے نا، دیکھیے یوتھ میں ایک تو تعریف بہت شامل ہو گئی ہے، بس یہ نوجوان ہے، بس یہ نوجوان ہے۔ اچھا اور وہ اسی سے پلائی دیوار نوجوان ہیں اور تعریفوں کے عادی ہو گئے، ان میں سے ہمت، جرأت، مقابلہ، قوت، کام کرنے کی صلاحیت، جستجو، تحقیق، محنت نکال دی گئی ہے اور یہ کہہ دیا گیا تمہارا حق ہے۔ اب ایک وہ طبقہ ہے جو نعمت یافتہ آپ کہہ لیں، جس کے پاس سب کچھ میسر ہے، اور اس سے کہہ دیا گیا کہ بھئی تم بہت اچھے ہو، تم بڑے اعلیٰ جگہوں پہ پڑھ رہے ہو، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو میں ہوں بس میں کول ہوں، میں چل ہوں، اور میں بس بہترین ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں اچھا وہی اچھا ہے، باقی سب برا ہے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو آپ نے کہا نا کہ وہ تحقیق کرے، وہ پتہ کرے کہ کون صحیح ہے کچھ کون لمحہ غلط ہے۔ سوچ لے۔ نہیں، اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ عقل کل ہے۔ اب آ جائیے آپ اس طبقے کی طرف کہ جو سڑکوں پہ مارا پھر رہے ہیں، نہ جن کے پاس تعلیمی سہولیات ہیں، نہ جن کے پاس بنیادی سہولیات ہیں۔ وہ نوجوان طبقہ ہمارا، آپ بتائیے وہ کس گٹر میں جا کے گرے، وہ کیا کرے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو ایزی منی، کٹ شارٹ کر کے، شارٹ کٹ سے راستہ بنا کے کہیں جانا، یہ چیزیں وہاں پیدا ہو جاتی ہیں جہاں آپ کو راستے بند نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یا تو بہت سے راستے کسی کے لیے کھول دیے گئے، اور یا بہت سے راستے کسی کے لیے بند کر دیے گئے۔ میں نہیں اعتراض، میں آپ کے ساتھ میں اس میں راضی نہیں ہوں۔ ایک تھی انفارمیشن ایج، یہ ہے نالج ایج، جس کو میں نے یہ ٹرم میری ایجاد کرتا ہے، یہ نالج ایج ہے۔ کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا علم نہیں ہے، چاہے وہ کالا علم ہو چاہے سفید علم ہو، جو اس میں موجود نہیں ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں غریب جن کے پاس یہ میسر نہیں، ان کو میں کہتا ہوں بھیا آپ معاف ہیں، لیکن میجورٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے پاس یہ میسر ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد اس نے اپنے ذہن پہ قفل لگا رکھا ہے، اس پہ خرافات میں پڑا ہوا ہے، اس کو اتنی ہمت نہیں کہ یار یہ ایک سوال کیا ہے، میں ذرا لکھ تو لوں کہ یہ ہے کیا۔ کچھ روز پہلے میں چند لوگوں سے بات کرتا تھا، میں نے 2-4 لفظ استعمال کیے،